السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان۔ دوستو، ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت وادی تھی جسے جمہوریت کا دیس کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ آزاد تھے اور اپنے رہنماؤں کا انتخاب خود کرتے تھے۔ ہر الیکشن کے موقع پر وادی کے لوگ بڑے شوق سے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے اور فخر سے اپنے منتخب لیڈروں کو ووٹ دیتے۔ مگر ایک بار الیکشن کے دوران کچھ عجیب ہوا۔ ایک سیاستدان جس کا نام مینڈیٹ چور پڑ چکا تھا نے اپنی چالاکی سے الیکشن کا رخ موڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ عوام اسے پسند نہیں کرتی اور وہ اپنی کرسی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں سازش رچی اور دھوکہ دہی سے ووٹ چوری کر لیے۔ صبح ہوئی تو وادی کے لوگوں کو یقین نہ آیا کہ ہم نے تو ووٹ کسی اور کو ڈالا ہے، اپنے لیڈر کو ڈالا ہے۔ جس شخص کو وہ ناپسند کرتے تھے وہ جیت گیا تھا۔ ہر طرف ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عوام جانتی تھی کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے اور وہ مینڈیٹ چور کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مینڈیٹ چور نے اپنی طاقت اور عہدے کا فائدہ اٹھا کر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ عوام بھول جائے گی اور اس کے سامنے جھک جائے گی، مگر عوام کی قوت اور جذبے کو وہ نہیں جانتے تھے کہ عوام کس طاقت کا نام ہے۔ وادی کے نوجوان، بوڑھے، عورتیں سب سڑکوں پر نکل آئے، یہاں تک کہ بچے بھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے ووٹ کی چوری ہوئی ہے اور وہ اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ دن رات احتجاج چلتا رہا اور عوام کا جوش و جذبہ بڑھتا گیا۔ مینڈیٹ چور نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ لوگوں کو دبائے، مگر ایک چیز وہ بھول گیا تھا کہ عوام کی طاقت، جب عوام اپنے حق کے لیے لڑنے کا ارادہ کر لیں تو کوئی چالاکی، کوئی سازش ان کو نہیں روک سکتی۔ آخرکار عوام کی فتح ہوئی۔ مینڈیٹ چور کو اپنے انجام تک پہنچنا پڑا اور ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ وادی کے لوگ جان چکے تھے کہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں بلکہ اپنے حق کی حفاظت کرنے کا بھی نام ہے۔ مینڈیٹ چوری کرنے والے وقتی طور پر جیت سکتے ہیں، مگر عوام کی حقیقی طاقت اور حق کبھی نہیں دبایا جا سکتا۔ انصاف ہمیشہ اپنا راستہ بناتا ہے، چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے۔ بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان۔